اچھا اگر ہم لوگ صرف نکاح کرتے ہیں، میں اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صرف لوگ نکاح کرتے ہیں لیکن اپنی شادی کو رجسٹر نہیں کرتے اس کنٹری میں. اگر آپ اس کنٹری میں رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ بھی یو آر جسٹ کلاسیفائڈ ایز اے پارٹنر. سو آپ کے لیے تو اور ضروری ہے کہ آپ ول بناؤ، بیکاز اگر آپ کے پاس ول نہیں ہے تو آپ آٹومیٹکلی اپنے ہسبینڈ یا وائف کا گھر انہیریٹ نہیں کر سکتے. سو آپ کے لیے تو اور زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے. اور زیادہ ضروری ہے، بالکل، کیونکہ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ یہاں پہ جب آپ نکاح رجسٹر کرتے ہیں سو اٹس ایکولنٹ ٹو لیگل میرج. It's not. No, this is really important. So just having a nikah does not mean that you are legally registered married in the UK. So what you need to do is ensure that you're registered, or alternatively make sure that you have got a will in place. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور لڑکی والے یا لڑکے والے تھوڑا انسسٹ کریں کہ لیگل میرج بھی کرنی ہے، بالکل، تو تھوڑے ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. لائک دوسری پارٹی یہ سوچتی ہے کہ وائی دے آر سو وریڈ اباؤٹ اٹ، آر دے بینگ گریڈی، یو نو، اس طرح کی چیزیں لوگوں کے مائنڈ میں آتی ہیں. لیکن یہ ایک دس اندر وے ٹو پروٹیکٹ، اٹس ٹو پروٹیکٹ، اٹس ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. اچھا جو کوئی اسپاؤس ویزے پہ آتا ہے کسی بھی کنٹری سے، ان کو آٹومیٹکلی رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، بیکاز وہ تو obviously because they're ڈیپینڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں. So obviously officially you know they are classified as being married in this country. اچھا تو ان کو نہیں کرنا، ان کو نہیں ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ پتہ ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہے. بہت سے لوگ جیسے وہ ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہوتے ہیں لیکن پھر وہ آ کے ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری لیگل میرج بھی ہونی چاہیے، اور وہ لیگل میرج بھی کرتے ہیں. بٹ اگر وہ ڈپینڈنٹ آئے ہیں تو دیٹ مینس they don't need to. بالکل. اچھا جو ول کا پروسیس ہے، اگر میں نے آج ول بنا لی ہے لیکن بعد میں چینجز ہوتی ہیں، لائک میری پراپرٹی ایکسٹینڈ ہوتی ہے، میں اور کچھ خرید لیتی ہوں یا کچھ ایسا ہوتا ہے، تو ہمیں ایڈ آن کرتے رہنی چاہیے چیزیں یا بس ایک ول بن گئی تو دیٹس اٹ؟ نہیں. سو کیا ہوتا ہے کہ ایوری کپل آف ایئرس آپ کو ول کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر ایسی کوئی سچویشن ہو آپ کی، فار ایگزامپل شادی ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ سے ول کو وہ مطلب آپ کو امینڈمنٹ کروانی پڑے گی، اپڈیٹ کروانی پڑے گی. اگر ڈیورس ہوتی ہے، اگر آپ کا بیبی ہو جاتا ہے، اگر آپ نے فار ایگزامپل ایک اور پراپرٹی لے لی ہے یا کوئی بزنس اسٹارٹ کیا ہے، سو اور فار ایگزامپل یا انہیریٹنس، ایک پارٹنر کو انہیریٹنس مل گیا، تو اس انسٹنسز میں زیادہ ضروری ہے کہ آپ نا وہ اپنی ول کو اپڈیٹ کرواؤ. Okay, so we need to update whatever, like if any circumstances changes. Yes. So we need to update it. Yes. We can't just consider I just done my will, that's it. Whatever I'm going to have it's going to go to these kids. So it's not like that. We have to add the properties, or we have to add our wealth in that, or business. Yes.